نے فرمایا کہ کنجوسی مت کرو اور حد سے زیادہ سخاوت کا راستہ مت اپناؤ، بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نیک ہیں، بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، لیکن بہت غریب ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، بڑی مشکل سے اپنے پریوار کا پیٹ پالتے ہیں، اور دوسری طرف بہت بے ایمان انسان ہے، بہت گنہگار ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، لیکن پورے کلیا چک میں اس سے بڑا امیر اور مالدار کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ تجھ کو جو پانچوں ٹائم کا نماز پڑھتا ہے، تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، وہ تو غریب ہے، اور جو تیرا نافرمان ہے وہ بہت امیر ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کروڑ پتی بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ کو خوب پتہ ہے کس کو دولت دینی چاہیے، کس کو نہیں دینی چاہیے۔ دولت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا اور کسی کو دولت نہیں دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ دولت کی تقسیم تو اللہ اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو محل میں رکھا، کسی کو جھوپڑی میں رکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر سے اللہ خوش ہو گیا اور غریب سے ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے غور سے سنیے گا، چھٹی چیز، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اے ایمان والو، اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا، اپنی اولاد کی ہتیا نہ کرنا، فاقہ کشی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ تمہاری اولاد کل کیا کھائے گی، اس کو کھانا کیسے نصیب ہوگا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ان قتلہم نحن نرزقہم وإیاکم، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تو عرب کے اندر کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جہاں لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد مار ڈالا جاتا تھا، لڑکیوں کو، عورتوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور یہی ڈر ستاتا تھا لوگوں کو کہ یہ لڑکی کل بڑی ہوگی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، لڑکا ہوگا تو کما کے لائے گا، لڑکی کے اوپر تو خرچ کرنا پڑے گا۔ یہی سوچ تھی، وہ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، انسان آج بہت ترقی کر گیا، چاند پر پہنچ گیا، راکٹوں کی سیر کرنے لگا، زمانہ بہت ترقی کر گیا، مگر لڑکیوں کے متعلق جو سوچ تھی وہ آج بھی نہیں بدلی۔ 1400 سال پہلے بھی لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور آج بھی لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 1400 سال پہلے پیدا ہونے کے بعد مارا جاتا تھا، اور آج پیدا ہونے بھی نہیں دیا جاتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے یہ چیک کر لیا جاتا ہے، اگر ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا ایبارشن کر دیا جاتا ہے، اس کو نشٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو ایبارشن کے ذریعے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ جا کر کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، جب ایبارشن ہوتا ہے اس معصوم بچے کو کیسے ماں کے پیٹ میں اس کی بوٹی بوٹی کاٹی جاتی ہے، کیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ ارے اس معصوم کا کیا قصور ہے، اس کو دنیا میں آنے کے پہلے ہی تم نے مار دیا۔ اولاد کا قتل آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی اسپتالوں کے باہر ڈسٹ بین میں اور کوڑے دان میں آپ کو معصوم بچیوں کی لاش مل جائے گی، پیدا ہونے کے بعد ان کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا گیا اور پھینک دیا گیا۔ آج کی اس ماڈرن دنیا میں، اس پڑھی لکھی دنیا میں، اس سویلڈ دنیا میں، اس تہذیب یافتہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، پیٹ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ اپنے بچوں کو تم کھلاتے ہو، نہیں نہیں،
2013 میں میری شادی ہوئی اور 2014 میں میری پہلی بیٹی سندس ہوئی۔ میں اپنا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، سچا واقعہ۔ 2013 میں جب میری شادی ہوئی میں نے محسوس کیا کہ میری جو آمدنی ہے، میری جو روزی روٹی ہے، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اور برکت دی۔ جب میری شادی ہوئی، میری بیوی کی تقدیر بھی میرے ساتھ جڑ گئی، اللہ نے میری بیوی کے حصے کی روزی بھی مجھ کو دی۔ اور 2014 میں جب میری پہلی بچی ہوتی ہے میں نے محسوس کیا کہ میری روزی میں اور برکت ہوئی، اس لیے کہ اب ایک بیٹی کی تقدیر بھی میرے ساتھ جڑ گئی۔ اور 2018 میں جب دوسری بچی مجھے ہوتی ہے میں نے اپنی روزی روٹی میں اور برکت محسوس کی، اس لیے کہ اب میرے ساتھ میری بیوی کے ساتھ ساتھ دو بچوں کی تقدیر بھی میرے ساتھ جڑ گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے بچے کو آپ کھلا رہے ہیں، نہیں، آپ کا بچہ جب آتا ہے اپنے حصے کی وہ روزی لے کر کے آتا ہے، اس کے حصے کی روزی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے محنت کرتے رہیے۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، تمہاری اولاد کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، اس لیے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ کلکتہ چلے جاؤ، کتنے غیر مسلم آپ کو ملیں گے، وہ رکشہ چلا رہے ہیں، وہ آٹو چلا رہے ہیں، وہ ٹوٹو چلا رہے ہیں، بہت غریب انسان ہیں مگر اپنی بیٹی کو تعلیم دلا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور آپ کلیاچک میں چلے جاؤ، مالدہ میں چلے جاؤ، لڑکا جوان ہوا، لڑکا بڑا ہوا اور ابھی تو 12 سال کا 13 سال کا ہوا، اس کی اسکول کی تعلیم چھڑا دی گئی، اس کی پڑھائی کو روک دیا گیا اور بچے کو کام پہ لگا دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو تعلیم سے روکنا، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا، یہ بھی ان کو قتل کرنے کے برابر ہے، یہ بھی ان کی ہتیا کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ کا بچہ پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، اگر پڑھنے میں ذہین ہے، ٹیلنٹڈ ہے، آپ اپنے کاروبار اور اپنی آمدنی کو قربان کر دو، اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ بھارت میں آج انہی لوگوں کا بھوشیہ اچھا ہے، انہی لوگوں کا مستقبل اچھا ہے جو تعلیم کے میدان میں، جو ایجوکیشن کے میدان میں آگے رہیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلائی، اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلائی تو آگے آنے والے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت سے محروم کرنا بھی ان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ ہو گئی چھٹی چیز کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ 7ویں چیز وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور اے میرے بندو، تم زنا کے قریب نہ جانا، یہ زنا بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پریم کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کے بنگال میں جو پردے کا حال ہے وہ بہت برا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ آپ کے گاؤں میں اور آپ کے محلے میں اگر کوئی لڑکی نقاب میں نکلتی ہے تو آج اس کو عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ نقاب والی لڑکی کہاں سے آ گئی۔ آج حالات یہ ہیں، بے پردگی کا عالم یہ ہے بنگال کے اندر کہ پردہ کرنے والی آج اس کو عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ پردہ کرنے والی لڑکی کہاں سے آ گئی۔ او میری پیاری ماں بہنوں، یہ پردہ کوئی بنگال اور بہار سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پردہ کسی برادری کے لیے تو نہیں آیا، یہ پردہ کسی اسٹیٹ اور کسی راج اور کسی علاقے کے لیے تو نہیں آیا، یہ پردہ تو اللہ نے ایمان والی عورتوں کو اس کا آرڈر دیا ہے۔ قرآن کا 21واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر کوئی ایسا کپڑا ڈال لیں جو ان کے پورے شریر کو ڈھانپ لے۔ یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، یہ پردہ دنیا کو بتائے گا یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ اچھے گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ نیک گھر کی لڑکیاں ہیں۔ فلا یوزین، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ پردہ کیوں دیا گیا اس کا حکم؟
اسی لیے دیا گیا تاکہ سماج میں زناکاری کو روکا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک آپ کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کریں گی تب تک زناکاری نہیں رک سکتی۔ اسی زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ مرد اور عورت اگر غیر محرم ہیں تو وہ اکیلے میں ایک دوسرے سے نہ ملیں۔ اگر دیور اپنی بھابھی کے لیے غیر محرم ہے تو دیور اپنی بھابھی سے تنہائی میں نہ ملے۔ بھابھی کو چاہیے کہ دیور سے پردہ کرے اور دیور کو بھی چاہیے کہ بھابھی کا آمنا سامنا کرنے سے بچے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحم و الموت، یہ جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں یہ تو عورت کے لیے موت کا درجہ رکھتے ہیں۔ جیجا اپنی سالی کے لیے اور دیور اپنی بھابھی کے لیے موت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جس میں عام طور سے بڑی لاپرواہی ہوتی ہے۔ سالی اپنے جیجا کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے سیر کر رہی ہے، بھابھی دیور کے ساتھ بائک پر اور کار میں بیٹھ کے جا رہی ہے، ان رشتوں میں زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے، اور جب لاپرواہی ہوتی ہے تو پھر گناہ کا کام ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے، اور جب بدکاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے دنیا میں سزا ملے نہ ملے آخرت میں وہ موت کی سزا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس زنا کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسافرن امرأۃ الا ومعها ذو محرم، عورت سفر نہ کرے مگر کوئی محرم رشتہ دار ساتھ میں ہو، بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے۔ یہاں تک فرمایا کہ حج اور عمرہ کا سفر بھی بغیر محرم کی عورت نہ کرے۔ یہ ساری تعلیمات کیوں بتائی گئیں؟ تاکہ زنا کا سماج سے وجود ختم ہو جائے۔ مگر آج زنا ہو رہا ہے، اور اس قدر ہو رہا ہے شادی کرنے کے لیے 1,00,000 2 لاکھ کی ضرورت ہے اور زنا کرنے کے لیے 1,500 روپے کافی ہے۔ کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں آج مسلمان لڑکی اور لڑکیاں اس غلط کام میں ملوث نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھی، میرے پیارے بھائیو، اگر زنا کو روکنا ہے آپ نکاح کو آسان کیجئے، لڑکے لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کر دیجئے اور رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور کیجئے۔ دیندار گھر کا رشتہ مل جائے تو جلدی سے نکاح کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو جلدی سے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا اور فساد پھیل جائے گا۔ اور فساد اس قدر پھیل چکا ہے کہ آج روزانہ اس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، فرار ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ عشق اور محبت کا چکر چلتا ہے، اس کے بعد اس سے شادی کرتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ خبر کسی ایک جگہ سے نہیں آ رہی ہے، کلکتہ سے بھی آ رہی ہے، مالدہ سے بھی آ رہی ہے، بنارس سے بھی آ رہی ہے، دلی اور ممبئی سے بھی آ رہی ہے، پورے بھارت میں اس طریقے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بچا لو اپنی قوم کی بیٹیوں کو، بچا لو اپنی بچیوں کو۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ جال کو بنا گیا ہے اور بڑی گہری سازش رچی گئی ہے۔ اپنی لڑکیوں کو بچا لو، ان کو بتاؤ پردہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کو بتاؤ کہ عزت و آبرو کیا چیز ہوتی ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے تو بڑا غضب یہ کیا ہے کہ آج مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، عورتوں کے لیے مسجد میں انتظام نہیں ہوتا۔ آپ کیا ہے کہ نہیں انتظام؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں آپ انتظام کروائیے، بھی مسجد کے لیے آپ چندہ کر رہے ہیں، مسجد میں آپ جس طریقے سے مردوں کے لیے انتظام کرتے ہیں عورتوں کے لیے بھی انتظام کیجیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح کی نماز کے لیے آپ عورتوں کا پردے کے ساتھ انتظام کیجیے۔ عید کی نماز میں تو بالکل ضروری ہے آپ عورتوں کا انتظام کیجیے۔ آج افسوس کی بات ہے بنگال اور جھارکھنڈ کے بہت سارے علاقوں میں اہل حدیث مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کو دین کی بات کون بتائے گا؟ جلسے تو سال میں ایک بار ہوتے ہیں اور جلسوں میں آدھی باتیں لوگ سنتے ہیں، آدھی بات ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ جمعہ کا آدھا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، امام صاحب بڑی تیاری اور محنت کر کے دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ باتیں ہم اور آپ
جس طریقے سے سنتے ہیں ہمارے گھر کی یہ بہو بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں، ان کا بھی سننا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور اپنی بچیوں کو صرف قرآن مت پڑھاؤ، صرف مولوی صاحب اور حافظ جی کو بلا کر قرآن پڑھا لینے سے کام نہیں چلے گا، ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں بھی بتانا ضروری ہے۔ اس پر ابھی سے محنت شروع کر دو، ورنہ آنے والے دنوں میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا بہت ہی گندا راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا۔ او میڈیا والو، تم نے اسلام کو آتنکواد سے جوڑنے کے تو بہت سارے تم نے راستے نکالے، کبھی قرآن کی آیتوں کا مطلب بھی تو پبلک کے سامنے بتاؤ۔ اسلام اگر آتنکواد کا مذہب ہوتا، اسلام اگر دہشت گردی کی تعلیم دیتا، تو قرآن کی آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس کو قتل کرنے کا آدیش اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، کسی نردوش، کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، آج تو ذرا ذرا سی بات پہ قتل ہو جاتا ہے، اخبار میں خبر آتی ہے 1000 روپے کے لیے، 2000 روپے کے لیے، عورت کے سونے کی لاکٹ کے لیے اس کا ہتیا اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کا قانون کتنا کٹھور ہے اس معاملے میں، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسلام میں جان کے بدلے جان ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور جس کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہو، جس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا ہو، ہم نے اس کے گھر والوں کو یہ اتھارٹی دی ہے، یہ حق دیا ہے کہ وہ قصاص بھی لے سکتے ہیں، وہ بدلے میں چاہیں تو اس قاتل کو قتل کروا سکتے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو دیت لے کر کے، اس کا معاوضہ لے کر کے، جو اسلام نے معاوضہ طے کیا ہے وہ معاوضہ لے کر کے چھوڑ سکتے ہیں۔ اسلام میں دونوں آپشن ہیں، قاتل کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر جس کو قتل کیا گیا ہے، جس کی ہتیا ہوئی، اگر اس کے گھر والے تیار ہیں تو پھر اس کو پیسہ دے کر کے معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب 2-4 باتیں اور رہ گئی ہیں، جلدی جلدی سن لیجئے، مجھے بھی ابھی سفر پہ نکلنا ہے، تھکا آ رہا ہوں، اور 12:15 کے قریب ہو رہے۔ یہ قتل کرنے کی بات کرنے کے بعد اللہ نے ایک عجیب بات کہی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ جس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جو اناتھ ہے، جو یتیم ہے، اس یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اس یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھانا، یہاں تک کہ جب وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تب اس کا مال اس کو دے دینا، اس کی رقم اس کو دے دینا، اس کے باپ نے جو پیسہ چھوڑا تھا وہ پیسہ اس کو دے دینا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اے مسلمانوں تم وعدے کو پورا کرنے والے بنو، تم زبان کے پکے بنو۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ کیا وعدے کا سوال کیا جائے گا۔ آج کاروبار کی دنیا میں، ابھی مٹیا برج میں میرا آج جمعہ کا خطبہ تھا، پورا کاروباری علاقہ ہے، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب مال لینے کے لیے غیر مسلم آتا ہے، تاؤ سے پیسہ پھینکتا ہے، مال خریدتا ہے، مسلمان آتا ہے لمبی داڑھی لگا کے، ٹوپی لگا کے، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، پربھاوت ہو جاتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، کہتا 2 مہینے میں پیمنٹ دے دوں گا، 2 مہینے کے بعد موبائل سوئچ آف۔ کا جتنی بڑی داڑھی ہے اور جتنا حلیے سے دیندار ہے اتنا ہی بڑا فراڈ کرتا ہے، اور ہم کو تکلیف ہوتی کہ ہمارا مسلمان بھائی ایسا کرتا ہے۔ آج پورے بھارت میں ہمارے اوپر ایسے ہی لات جوتے نہیں پڑ رہے ہیں، ہم نے اپنی زبان کی ویلو کو کھو دیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ مسلمان اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرنے والے بنو۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ کیا تمہارے وعدے کا سوال کیا جائے گا۔
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کوئی سامان تول کر کے دو، ناپ کر کے دو تو پورا پورا ناپ کر کے دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صحیح ترازو پر سامان کو تول کر کے دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تم سامان صحیح تول کر کے دو گے تو اسی میں تمہارا انجام اچھا ہے۔ آج اگر تم نے 2 نمبر سے پیسہ کما لیا، تم نے سٹا کر کے پیسہ کما لیا، تم نے لاٹری کے ذریعے پیسہ کما لیا، تم نے آن لائن گیم کھیل کر کے پیسہ کما لیا، او میرے نوجوان بھائیو، تم نے جوا کھیل کر کے پیسہ کما بھی لیا، وہ پیسہ بظاہر تو آپ اس سے پیسے والے بن جائیں گے، مگر انجام برا ہونے والا ہے، اس کا رزلٹ برا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ برا ہونے والا ہے۔ اور حلال کا آپ نے تھوڑا سا بھی کمایا ہے، اس کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ حرام کمائی کا انجام اچھا نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے حرام سے بچو، بے ایمانی سے بچو، چوری سے بچو۔ اسلام تو وہ دین ہے، اللہ کے نبی مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک صحابی کی اناج کی دکان ہے، غلے کی دکان ہے، غلے کے اندر اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا، اندر اناج بھیگا ہوا ہے۔ آپ نے کہا یہ بھیگا ہوا اناج کیسا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی، اناج بھیگ گیا تھا۔ آپ نے کہا اگر اناج بھیگ گیا تھا، تم نے بھیگا اناج اندر کیوں رکھا ہے؟ تم تو کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہو، تم تو خریدار کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اے میرے صحابی کان کھول کر کے سن لو، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دھڑی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے دھوکہ دھڑی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا جب سامان تول کے دو، صحیح ترازو پہ تول کے دو، پورا سامان تول کے دو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اے مسلمانوں تم ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تم کو علم نہ ہو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے۔ آپ کے پاس کوئی ویڈیو آیا، آپ کو لگا کہ یار بات تو صحیح ہے، آپ نے پھٹ سے شیئر کر دیا، آپ نے دوستوں کو بھیج دیا، آپ نے فیس بک کے اوپر پھیلا دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ آپ نے جو ویڈیو پھیلایا تھا وہ ویڈیو فرضی تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ غلط تھا، آپ نے غلط چیز کو پھیلانے کا کام کر دیا۔ کتنے دنگے اور فساد اسی وجہ سے آج ہو چکے ہیں، کتنے شہروں میں خون خرابہ آج اسی وجہ سے ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اللہ تعالیٰ کہ تمہیں اپنے کان کا بھی حساب دینا ہے، اپنی آنکھوں کا بھی حساب دینا ہے، اپنے دل کا بھی حساب دینا ہے۔ اور خاص طور سے اگر کوئی دین سے ریلیٹڈ چیز ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی نبی کی حدیث ہے، تو کسی اچھے عالم سے آپ پہلے کانٹیکٹ کر لیں کہ شیخ صاحب، مولانا صاحب، یہ حدیث میرے پاس آئی ہے، ذرا آپ چیک کر کے بتا دیں کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ کو جتنی بھی اچھی وہ بات لگ رہی ہو، جب تک کسی عالم سے کنفرم نہ کر لیں تب تک اس کو فارورڈ اور شیئر نہ کریں۔ اور یوٹیوب پر ہر تقریر کرنے والا اور ہر بیان کرنے والا اس کی لچھے دار باتیں اور اس کی میٹھی باتوں میں نہ آئیں، پہلے پتہ کر لیں وہ عالم صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ اسکالر صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا منہج صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد ہی اس کی ویڈیو کو آگے بڑھائیے۔ یہ اصول یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کی تمہیں نالج نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ اب اس کے بعد 14ویں چیز وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے مسلمانوں تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے انسان تو تکبر کرتا ہے، تو گھمنڈ کرتا ہے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ تجھے گھمنڈ کرنا زیب نہیں دیتا، تجھے تکبر کرنا زیب نہیں دیتا، تو تکبر نہ کر، تو گھمنڈ نہ کر، گھمنڈ مت کرو۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، نہ پیسے کا گھمنڈ، نہ طاقت کا گھمنڈ، نہ علم کا گھمنڈ، تکبر مت کرو۔ اب اس کے بعد 15ویں چیز، اللہ نے یہ 14 چیزیں بیان کر کے فرمایا
کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اے میرے بندو، یہ جتنی باتیں بیان کی گئیں، یہ ساری کی ساری باتوں میں جو بری باتیں ہیں وہ تمہارے رب کو بہت ناپسند ہیں۔ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ اللہ تعالیٰ حکمت کی باتیں اپنے نبی کو بتا رہا ہے۔ فلا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ اور 15ویں نصیحت اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ اے میرے نبی اور اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ورنہ تم ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پہلی چیز بھی شرک سے منع کیا اور 15ویں چیز بھی شرک سے منع کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو اصلاح معاشرہ کرنا ہے، سماج کے اندر سدھار کرنا ہے، سماج کو صحیح بنانا ہے، تو سب سے پہلے سماج کا عقیدہ صحیح کرنا پڑے گا۔ آپ تو اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، کیا پوچھنا ہے صاحب؟ ماں اہل حدیث ہیں دغا ران شناسین، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دغا نہیں جانتے۔ ارے کہے کہ اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہونے کے باوجود اگر آج تک ہماری مسجد میں جمعہ کے دن 2 اذان ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ جب ہمارے سامنے ہمارے نبی کا اسوہ موجود ہے، ہمارے نبی کا نمونہ موجود ہے کہ نبی کے دور میں 1 اذان ہوتی تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 اذان ہوئی تھی، ایک خاص مقصد کے تحت ہوئی تھی۔ آج اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر کا کام ہے، پورے محلے میں سب کو پتہ چل جائے گا۔ آج اگر 2 اذان ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے معاملے میں ہم اور آپ پیچھے ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے یہاں کے کچھ بھائیوں نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ بڑی تکلیف میں رہتے ہیں، مولوی صاحب تھوڑا دعا کرا دیجیے۔ یقیناً آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے، آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں دعا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر 2 بات یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے اجتماعی دعا، امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، باقی سب لوگ آمین کہہ رہے ہیں، یہ جو شکل ہے فرض نماز کے بعد یہ شکل ثابت نہیں ہے نبی سے۔ اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اجتماعی دعا آپ کر رہے ہیں تو آپ غلط کام کر رہے ہیں، سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ انفرادی طور پر الگ الگ اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھا اور دعا نہیں کیا، دعا مانگنا ضروری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں، اجتماعی نہیں مانگنا ہے، ضروری سمجھ کے نہیں مانگنا ہے۔ اسی طریقے سے میت کا اعلان مسجدوں میں ہوتا ہے، ہمارے بنارس میں بھی ہوتا ہے، کر سکتے ہیں، مگر اعلان کو اعلان ہی رہنے دیا جائے۔ لاؤڈ اسپیکر کا دور ہے بھائی صاحب، محلے میں کسی کا انتقال ہوا، آپ نے ایک بار اعلان کر دیا کافی ہے۔ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے اگر بتا دیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، عصر کے بعد مٹی ہے، آپ لوگ شامل ہو جائیے، وہ بھی کافی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جو دور جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، جس کو عربی میں نعی بولتے ہیں، کہ بار بار مرنے والے کا نام لے کر کے اعلان کیا جا رہا ہے، آج وہ شکل ہماری مسجدوں میں جو رائج ہو رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ 1-2 بار آپ نے یعنی لوگوں کو خبر کرنے کی حد تک بتا دیا کافی ہے، لیکن بار بار میت کا نام لے کر کے اعلان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ قرآن و حدیث پر پکے چلنے والے بنے، ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 15 باتیں جو بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم کی بے اعتدالی کے باوجود آپ حضرات ابھی تک بڑے صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے رہے، اللہ آپ سب کے جمع ہونے کو، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔